بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن صدق اللہ ربنا العلی العظیم. بزرگوں اور بھائیوں، سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک حدیثوں میں اس دور کا اور اس زمانے کا نقشہ کھینچا ہے جو دور دنیا کی تاریخ کے آخری حصے میں فتنوں اور آزمائشوں اور برے حالات کے ظہور کا دور ہوگا. اس موضوع کی احادیث حدیث کی کتابوں میں بڑی مقدار میں اور بڑی وضاحت کے ساتھ حقیقت کو بیان کرنے والی موجود ہیں. سیدنا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا تھا: اذا فعلت امتی 15 خصلة حل بها البلاء. جب میری امت 15 گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے گی. آپ نے 15 باتیں شمار فرمائی. جب وہ دور آئے گا قیامت کے قریب کہ میری امت ان 15 جرموں اور گناہوں کی مرتکب ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ وقت آ جائے گا کہ اس امت پر بلائیں اتر آئیں، اس امت پر اللہ کا غضب نازل ہو جائے، اس امت کی طرف اللہ کا عذاب متوجہ ہو جائے اور اس امت پر اللہ کا قہر ٹوٹ پڑے. حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ سن کر بے قراری کے ساتھ پوچھا تھا: وما ہن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ 15 چیزیں کیا ہیں، وہ 15 باتیں کیا ہیں کہ اگر امت ان کا ارتکاب کرنے لگ جائے گی تو امت ذلیل ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، بے وقعت اور بے حیثیت ہو جائے گی، اللہ کے عذاب و قہر و غضب کا نشانہ بن جائے گی.
ایک ترتیب کے ساتھ وہ 15 باتیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ارشاد فرمایا اذا كان المغنم دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما، جب وہ دور آ جائے گا کہ قومی مال کو، ملی اور اجتماعی مال کو امت کے لوگ اپنی ذاتی ملکیت، اپنی شخصی ملکیت، اپنی ذاتی پراپرٹی سمجھنے لگیں گے، اور امانت کے مال کو بجائے اس کے کہ اس کی حفاظت کا فرض انجام دیا جائے، لوٹا جانے لگے گا۔ اس مال کے ساتھ وہی سلوک ہونے لگے گا جو اپنے شخصی اور ذاتی مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب زکوٰۃ کو بوجھ اور تاوان سمجھا جانے لگے گا، خوش دلی کے ساتھ غریبوں کا حق سمجھ کر، اللہ کا حکم سمجھ کر، دین کا فرض سمجھ کر زکوٰۃ ادا کرنے کے بجائے ایک بوجھ سمجھا جانے لگے گا زکوٰۃ کی ادائیگی کو۔ اور پھر فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، اور انسان اپنی بیوی کا غلام بن جائے گا۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اپنی ماں کا نافرمان بن جائے گا۔ وَبَرَّ صَدِيقَهُ، اپنے دوستوں کی ہاں میں ہاں ملانے والا اور ان کی باتوں کو ماننے والا بن جائے گا۔ وَجَفَا أَبَاهُ، اور اپنے باپ کے ساتھ بدسلوکی اور نافرمانی کے جرم کا ارتکاب کرنے والا بن جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَارْتَفَعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں میں لوگ اپنی آوازیں بلند کریں گے، شور کریں گے، غل مچائیں گے، دنیا کی باتیں کریں گے، عبادت کے بجائے دنیا کے فضول کاموں میں مسجد میں لگ جائیں گے۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، اور قوم کا سردار، اعلیٰ عہدے پر فائز وہ شخص ہوگا جو سب سے رذیل ہو، سب سے نکما ہو، سب سے بڑا فتنہ پرور ہو، سب سے بڑا تخریب کار ہو۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور کسی انسان کا احترام اس کی حقیقی عظمت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، اس لیے ہوگا کہ اگر اس کا احترام نہ کیا جائے تو وہ نقصان پہنچائے گا، شر پہنچائے گا۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے، اس کے نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے لوگ مجبوراً اس کا احترام کریں گے، بادل ناخواستہ اس کا احترام کریں گے۔ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور ریشمی لباس جس کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے، مرد اس لباس کو بے محابہ استعمال کرنے لگیں گے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور سماج میں نشہ عام ہو جائے گا، شراب نوشی عام ہو جائے گی، منشیات کا استعمال عام ہو جائے گا۔ وَاتُّخِذَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، اور گانے والی عورتیں سماج میں مقبول ہو جائیں گی، اور گانا بجانا اور میوزک سماج کے لوگوں کا پسندیدہ مشغلہ بن جائے گا۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور 15ویں بات یہ ہے کہ اس امت کا آخری گروہ، امت کے گزر چکے لوگوں پر، اولیاء اللہ پر، اللہ کے نیک بندوں پر لعنت بھیجے گا۔ ساری برائیاں انہی کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی، ساری کمیوں کوتاہیوں کی نسبت گزر چکے لوگوں کی طرف کی جائیں گی۔ جب یہ 15 باتیں امت میں پیدا ہو جائیں گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا، انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آئے گا سرخ آندھیوں کی شکل میں، زمین میں دھسا دیے جانے کی شکل میں، شکلوں کو بگاڑ دیے جانے کی شکل میں، اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جانے کی شکل میں۔ آپ غور فرمائیے، اس حدیث کی پوری تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے، لیکن جو فہرست
آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان کی، آپ اس فہرست کو سنیں اور یاد کریں اور سمجھیں کیسی حقیقتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ آج ان میں سے بیشتر باتیں وہ ہیں جو ہم اپنی سماجی زندگی میں کھلے آنکھوں دیکھ رہے ہیں۔ قومی مال کے ساتھ، ملی مال کے ساتھ، عوامی مال کے ساتھ، اجتماعی مال کے ساتھ، امانت کے مال کے ساتھ کیسا برا سلوک ہو رہا ہے، اور اس مال کو کیسے لوگوں نے اپنی ذاتی ملکیت سمجھ کر ہڑپ کرنے کا چلن اپنا لیا ہے، اور گھوٹالوں پر گھوٹالے، فراڈ پر فراڈ، اور دوسروں کے حقوق ہڑپ کیے جانے کے ایسے ایسے مناظر اور ایسے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں کہ انسان سنتا ہے تو حیرت سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہماری سماجی زندگی میں ہر گھر میں والدین کا شکوہ ہے الا ماشاء اللہ کہ اولاد کی طرف سے بدسلوکی ہو رہی ہے۔ اولاد اپنے والدین کے ساتھ بدترین سلوک پر آمادہ ہے۔ انسان اپنے والدین کا حق ادا کرنے کے بجائے دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے۔ غور فرمائیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، انسان اپنی بیوی کا غلام بن جائے گا، اپنی ماں کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، اپنے دوستوں کی صحبت کو ترجیح دے گا، اپنے والد کا نافرمان بن جائے گا۔ آج یہ منظرنامہ پورے سماج کا ہے۔ والدین دکھی ہیں، سسک رہے ہیں، ان کی سننے والا کوئی نہیں، ان کو شکوہ ہے اپنی اولاد کی نافرمانی کا، ان کو شکوہ ہے اپنی اولاد کی بدسلوکی کا، ان کو شکوہ ہے کہ جب سے ہم نے اپنی اولاد کو شادی کے رشتے سے باندھا ہے، یہ اپنی بیوی کا ایسا غلام بن گیا ہے کہ اسے نہ ماں کے حقوق کا خیال رہا، نہ باپ کے حقوق کا احساس رہا، نہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کی پیشگوئی 1500 سال پہلے فرما دی تھی، اور پھر فرمایا کہ سماج میں عہدے پر، منصب پر، چاہے وہ سیاسی عہدہ و منصب ہو یا سماجی زندگی کا چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا عہدہ و منصب ہو، اس منصب پر وہ لوگ فائز ہو جائیں گے جوڑ توڑ کے ذریعے، پروپیگنڈے کے ذریعے، اپنی حرکتوں کے ذریعے، اپنی فنکاریوں چالاکیوں کے نتیجے میں وہ لوگ مناصب پر، عہدوں پر قابض ہو جائیں گے جو سماج کے سب سے بدترین لوگ ہوں گے، رذیل ترین لوگ ہوں گے۔ حضرت جبرائیل امین ایک اجنبی انسان کی شکل میں آقا کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے تھے، اور انہوں نے مختلف سوالات کیے تھے۔ ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ اس کے جواب میں آقا نے دو ہی باتیں ارشاد فرمائی تھی۔ سب سے پہلی علامت ان تلد الامۃ ربتها، اولاد اپنے والدین کے ساتھ ذلت کا وہی سلوک کرے گی جو آقا اور مالک غلام و بادی کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور دوسری علامت بیان فرمائی وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، جو سماج کے کمترین و بدترین و پسترین لوگ ہیں وہ عہدوں پر قابض ہو جائیں گے، دولت کے خزانے بھی انہی کے قبضے میں ہوں گے، اور عہدہ و منصب کی تمام چیزیں بھی انہی کے قبضے میں ہوں گی۔ تو یہ قیامت کی نمایاں علامت ہے۔ مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کثرت سے کرنے والے ہو جائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک دور آئے گا کہ مسجد میں آنے والوں کی اکثر گفتگو دنیا کے معاملات سے متعلق ہوگی۔ اللہ کے رسول نے خطاب کر کے فرمایا سچے مؤمنوں کو فَلَا تُجَالِسُوهُمْ فَلَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ، جو لوگ مسجد میں دنیا کی باتیں کیا کریں تم ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ، ان کا بائیکاٹ کر دو، ان سے بے تعلق ہو جاؤ، ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ ایسے لوگوں کی اللہ
کو کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ انہوں نے مسجد نبوی کے باہر ایک چبوترا بنوایا تھا جس کا نام الرحبہ یا البطیحاء رکھا تھا، اور یہ فرمایا تھا جسے بکواس کرنے کی عادت ہو، جسے بیہودہ اشعار پڑھنے کی عادت ہو، جس کی زبان اس کے قابو میں نہ ہو، وہ اللہ کے واسطے مسجد میں بکواس نہ کرے، مسجد میں فضول باتیں نہ کرے، مسجد سے باہر نکل کر اس چبوترے پہ جا کے اپنا شوق پورا کرے، اپنی عادت پوری کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی اور صحابہ کرام نے اس کو نافذ فرمایا۔ جو لوگ مسجدوں میں دنیا کی باتیں جان بوجھ کے کیا کرتے تھے ان کو تنبیہ کی جاتی تھی، ان کو سزائیں دی جاتی تھی، ان کو وارننگ دی جاتی تھی۔ تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ پیشگوئی فرمائی کہ قیامت کے قریب مسجدوں میں شور و شغب بڑھ جائے گا اور دنیا کی باتوں کا گراف بڑھ جائے گا، اور پھر فرمایا ایک خاص بات یہ ہوگی کہ شراب نوشی کا چلن عام ہو جائے گا، گانے بجانے کا چلن عام ہو جائے گا، میوزک کے عاشقوں کی تعداد بڑھ جائے گی، رقص و سرود عام ہو جائے گا، ناچ گانا عام ہو جائے گا، قدر عبادت کرنے والوں کی نہیں گانے بجانے والوں کی ہوگی، اعزاز عبادت کرنے والوں کا نہیں گانے بجانے والوں کا ہوگا، پروٹوکول اللہ کے دین کے خادموں کا نہیں گانے بجانے والوں کا ہوگا۔ یہ وہ دور ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ خاص طور پر یہ دو باتیں ہم اپنی سماجی زندگی کا جائزہ لیں۔ پوری نسل نشے کی طرف، پوری نسل میوزک کی طرف، پوری نسل گانے بجانے کی طرف سرپٹ اندھا دھن تیزی کے ساتھ بھاگتی جا رہی ہے۔ ایسا چلن عام ہو گیا ہے۔ جو لوگ اس موضوع پر کام کر رہے ہیں اور جن کی نظر ہے نشے کی اس لعنت پر جو سماج میں پنپتی جا رہی ہے، ان کا بیان ہے کہ 98% نوجوان نسل نشے کی عادی ہوتی جا رہی ہے۔ 98%۔ یہ غیر مسلموں کے سماج کا گراف نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی سماجی زندگی کا تناسب ہے۔ 98% ہماری نوجوان نسل کسی نہ کسی شکل میں نشے کی عادی ہوتی جا رہی ہے۔ شراب اور اس کے علاوہ نشے کی مختلف شکلیں، نشے کی مختلف چیزیں جو لکوڈ کی شکل میں بھی ہیں، ٹیبلٹس کی شکل میں بھی ہیں، کھانے پینے والی چیزوں کی شکل میں بھی ہیں، دوا کی شکل میں بھی ہیں، غذا کی شکل میں بھی ہیں، پڑیوں کی شکل میں بھی ہیں، انجیکشنوں کی شکل میں بھی ہیں، خدا جانے کتنی شکلوں میں ہیں۔ حالانکہ اگر قرآن مجید پڑھا جائے، اگر احادیث مبارکہ دیکھی جائیں تو ایسی قطعیت کے ساتھ شراب کے حرام و ناپاک ہونے کا، اس کے غلیظ و پلید و نجس ہونے کا اعلان کیا گیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ انما يريد الشیطان ان يوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ويصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ شراب ناپاکی ہے، نجاست ہے، شیطان کا عمل ہے۔ کیا اب بھی یہ وقت نہیں آیا کہ تم اس لعنت سے باز آ جاؤ؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو شراب کا عادی بنائے، تم کو نشے کا عادی بنائے، تم کو اللہ کے دین سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے روک دے، نماز سے روک دے، اور تمہارے درمیان بغض و عداوت کا زہر پیدا کر دے۔ بغیر شراب سے بچے ہوئے اور بغیر نشے سے بچے ہوئے تم کبھی بھی کامیابی کے منزل حاصل نہیں کر سکتے۔ حدیثیں دیکھی جائیں، شراب بنانے والا ملعون، شراب بنوانے والا ملعون، شراب بیچنے والا ملعون، شراب خریدنے والا ملعون، شراب لانے والا ملعون، جس کے لیے لائی جائے وہ ملعون، شراب کے کاروبار میں کسی بھی طرح کا حصہ لینے والا، چاہے وہ خدمت کا معمولی حصہ کیوں نہ ہو، ملعون ہے۔ 10 افراد کی فہرست حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شمار کرائی۔
فرمائی، اور یہ فرمایا گیا جو مسلمان شراب کا ایک قطرہ، نشے کی چیز کا کوئی ذرہ اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی نماز و عبادت قبول نہیں ہوتی۔ آج سماجی زندگی کا حال یہ ہے کہ والدین کو فرصت ہی نہیں ہے، گارجینز کو، سرپرستوں کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ جائزہ لیں کہ ہماری اولاد کس رخ پہ چل رہی ہے، ان کی صحبت کیا ہے، ان کے دوستوں کا سرکل کیا ہے، ان کا حلقہ احباب کیا ہے، ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، مشغولیات کیا ہیں، اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے، وہ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، اپنے تفریحی پروگراموں میں ان کا مشغلہ کیا ہے۔ نتیجہ یہ سماج نشے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز ہے میوزک۔ شراب کے نشے میں تو ایک خاص عمر کے لوگ مبتلا ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ، لیکن میوزک کی لعنت وہ ہے کہ ہر عمر کے لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور ہماری محرومی یہ ہے کہ اب ہم میں سے بہت سے لوگوں نے گانے بجانے کی لعنت کو گناہ سمجھنا بھی چھوڑ دیا۔ حالانکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ گانا سننا انسان کے ایمان کی بنیادوں کو کھرچ دینے والا عمل ہے، نفاق پیدا کرنے والا عمل ہے، اور جو گانے بجانے میں مشغول ہے، گانے کا رسیا ہے، میوزک کا رسیا ہے، رقص و سرود کا عاشق ہے، اس کی نمازیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ اس سے آگے کی بات فرمائی، صحابہ کرام کے مجمع میں آقا نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دور ایسا آئے گا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہوں گے جو میوزک سنیں گے، گانے بجانے کو پسند کریں گے، گائیں گے، بجائیں گے، گانے والوں کو پروٹوکول دیں گے، ان کی عزت کریں گے، نشے میں مبتلا ہوں گے، اور اسی حال میں نیند آئے گی، سو جائیں گے، اور جب صبح کو اٹھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو خنزیروں کی شکل سے بدل دیا ہے، اللہ نے ان کے چہروں کو بندروں کے چہروں سے تبدیل کر دیا۔ جب یہ بات صحابہ کے سامنے بیان کی گئی تو صحابہ نے تعجب سے پوچھا تھا کیا وہ مسلمان ہوں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، لیکن اللہ ان کے اس عمل کی سزا، میوزک کو پسند کرنے کی سزا، گانے بجانے کے عمل کی مشغولیت کی سزا، گانا بجانا کرنے والوں کو عزت دینے کے عمل کی سزا اس طرح دے گا کہ ان کے چہروں کو سوروں اور بندروں کے چہروں سے تبدیل کر دے گا۔ علماء نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ یہ الفاظ اپنے حقیقی اور ظاہری معنی میں بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ کو قدرت ہے کہ اللہ اپنے ایسے بندوں کی شکلیں حقیقتاً انسانی شکل کے بجائے خنزیر کی شکل میں بدل دے یا بندر کی شکل میں بدل دے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے چہرے کو خنزیر اور بندر کی شکل سے بدلنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خنزیروں کی خصلت اور بندروں کی خصلت منتقل کر دی جائے گی، اور پھر اس کی تشریح صحابہ نے فرمائی کہ خنزیر کی، سور کی سب سے نمایاں خصلت ہے بے حیائی اور بے غیرتی، اور بندر کی سب سے نمایاں خصلت نقالی اور بے وقاری، یعنی ایسا کرنے والے افراد جو میوزک کے دل دادا ہیں، جن کا کوئی کام گانا سنے بغیر، گانا بجائے بغیر نہیں ہوتا، جن کی کوئی تقریب میوزک کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کے اندر بے غیرتی اور بے حیائی اور بے وقاری اور نقالی کی خسیس خصلتیں پیدا کر دے گا۔ ان کی غیرت کا جنازہ نکل جائے گا، حیا کا جنازہ نکل جائے گا، ان کا وقار ختم ہو جائے گا، ان کا بھرم ختم ہو جائے گا، ان کی کوئی عظمت، کوئی ہیبت، کوئی روب، کوئی وقار باقی نہیں رہے گا۔ ان کا کام ہوگا بس دوسروں کی نقل اتارنا، ان کا کام ہوگا بے غیرتی اور بے حیائی کے کام کرنا اور ایسے بولنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قہر و عذاب کی شکلیں ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے بالکل سچے نظر آ رہے ہیں، ہم غور کے ساتھ پڑھیں، دیکھیں، جائزہ لیں، اور اگر خدا نخواستہ ہماری عملی زندگی میں، ہماری سماجی زندگی میں، ہمارے سرکل میں، ہمارے گرد و پیش ایسے مناظر ہیں تو ہم ان پر لگام لگانے کی، ان پر بند لگانے
لگانے کی، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارا حصہ اسی وقت بنیں گی، عذابوں سے اور بے توفیقیوں سے ہم محفوظ اسی وقت رہیں گے جب اللہ کے دین سے اپنے آپ کو جوڑیں گے، اور جن کاموں سے منع کیا گیا ہے ان کاموں سے سچے دل سے رکنے کا عزم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔